ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین. سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم محرم کے ایام میں کی گئی عبادتیں اور عزاداریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد حیات اور زندگی کی خاطر ہم فرش عزا پہ جمع ہوئے، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. دن آج کا اور کل کا دن ہی باقی ہے. بس انسان کو اس کا ہدف ملنا چاہیے کہ میں کائنات میں ایک عظیم مقصد لے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے.
میں دنیا کی پیداوار نہیں ہوں، میں عالم جبروت سے اتری ہوئی مخلوق ہوں، جسے جینے کے لیے خدا نے جسم کے طور پہ یہ گاڑی دی ہے۔ اب نیکیاں کرنی ہیں تو جسم کے ذریعے سے، آپ روئیں گے آنکھ سے آنسو بہے گا، ماتم کریں گے ہاتھ سینے پہ لگے گا۔ تو یہ جسم وہ زمین ہے جس پہ ہم نے اخلاق کے پودے لگانے ہیں، جس پہ ہم نے کردار کے پودے لگانے ہیں۔ اس سے زیادہ اس جسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مقدس ترین جسم کربلا میں پامال ہوا، مقدس ترین جسم ولی خدا، صرف امام حسین کا جسم نہیں، حضرت یحییٰ کو بھی ایسے ہی سر قلم کر دیا گیا تھا جیسے امام حسین کا سر قلم ہوا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ خدا اپنے ولی کو اس جگہ پہ بچاتا کیوں نہیں، جبکہ خود کہتا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو خدا کربلا میں امام حسین کو بچا دیتا۔ خدا نے حسین کو پاور دیا تھا، ولایت کا پاور۔ جعفر جنی امام حسین کی خدمت میں آیا کہ مولا حسین آپ بولیں تو میں پورے لشکر کو تہس نہس کر دوں، لیکن امام نے فرمایا نہیں، میں عادل امام ہوں، وہ تجھے نظر آ رہے ہیں تو ان کو نظر نہیں آ رہا۔ پھر کہا کہ مولا میں انسانی شکل میں آتا ہوں، امام نے فرمایا نہیں، یہ جنگ اختیار کی جنگ ہے، اگر میں جبراً ان کو ہراؤں، جبر کا مطلب یہ کسی معجزے کے ذریعے سے، انسان اپنے اختیار سے اپنے راستے کو چنے۔ اگر رسول خدا چاہتے تو کیا پورے مکے کو ایک عظیم معجزے سے مسلمان نہیں بنا سکتے تھے، لیکن نبی نے فرمایا نہیں، اپنے اختیار سے رسول کے خیمے میں آؤ، پہلے باطل کو بھی پہچانو، حق کو بھی پہچانو۔ جب دونوں چیزیں تمہاری سمجھ میں آ گئیں، اب یہ تیرا اختیار ہے کہ تو حق کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے یا باطل کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے۔ یہ جسم اللہ نے تجھے خدمت خدا کے لیے دیا، یہ جسم دنیا کی خدمت کے لیے نہیں ہے۔ یہ دنیا تیری خادم ہے، تو دنیا کا خادم نہیں ہے۔ یہ پوری کائنات جو اللہ نے بنائی ہے اس انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے، اور اگر تیرے وجود کو بنایا ہے تو اس نے اپنی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محدود دنیا کے ذریعے تو لا محدود کائنات کو خلق کرتا ہے۔ کہ میں نے شکم مادر کی مثال دی تھی، معصوم فرماتے مت سمجھنا کہ دنیا آخرت سے الگ ہے۔ ہمارا جو تصور ہے، کہتے ہیں آخرت آئے گی، ابھی آخرت ہے۔ بالکل ایسے جس طرح بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے، شکم مادر دنیا میں ہے، دنیا سے باہر نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا برزخ میں ہے، برزخ سے باہر نہیں ہے۔ ابھی بھی تیری آخرت بن رہی ہے، ابھی یہ لمحے جو آپ یہاں پہ گزار رہے ہیں، آپ عالم برزخ میں کچھ بنا رہے ہیں۔ یعنی ودن سیکنڈ اگر مجھے موت آ جائے، میری روح بدن سے نکل جائے، فوراً اس عالم، وہ عالم یہاں سے جدا نہیں ہے، بس دنیا ایک چھوٹا سا بال ہے جو ایک بہت بڑے بال کے اندر ہے۔ تو اس کے اندر ہے پر اسے دیکھ نہیں پاتا، تو اس کے اندر ہے پر اس کو درک نہیں کر پاتا، اسے سمجھ نہیں پاتا۔ لیکن ہاں، اگر تو چاہے اس کائنات کی ایک جھلک کو دیکھے تو اپنی روح کی پرواز کو بلند کر۔ کئی لوگ عالم خواب میں، خوابوں کی صورت میں مردوں سے ملتے ہیں، مردوں سے ملاقات کرتے ہیں، اور مردے انہیں کئی اوقات وہ احوالات بھی بتاتے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں۔ ارواح کو بلایا بھی جاتا ہے جن کو خدا یہ طاقت دیتا ہے۔ شیخ ہلی اور مقدس اردبیلی کے لیے مشہور ہے کہ کسی عالم جو احضار ارواح کا علم جانتا تھا، اسے کسی نے بولا کہ مثلا شیخ مفید یا علامہ ہلی کو بلاؤ، تو اس نے کہا میں ان دو کو بلا نہیں سکتا۔
کہ کیوں؟ کہ ابھی ابھی وہ جنت میں علی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ خیرات ملتی رہتی ہے کہ ایران کا ایک شخص، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ کوما میں چلا گیا، کافی عرصے تک کوما میں رہا۔ یہ کلپ اس کا کافی مشہور بھی ہوا، اور کہتا ہے کہ میں خود کو دیکھ رہا تھا کہ گاڑی کے اندر ہوں، میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور میری ماں رو رہی ہے، میرا بھائی رو رہا ہے، یہ سارا منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ لیکن جو میرا بھائی ہے کہہ رہا ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر امام حسین کو صدا دے رہا ہے، حضرت عباس کو صدا دے رہا ہے۔ میری ماں رو رو کے کہہ رہی ہے کہ امام رضا ہم تیری زیارت پہ آئے تھے، واپسی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کا، میں اپنا بیٹا تجھ سے مانگتی ہوں۔ کہتے ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری موت واقع ہو چکی ہے، میں اپنے جسم کو اس گاڑی کے اندر دیکھ رہا تھا۔ کہتا اتنے میں میرے کانوں میں میرے والد کی آواز سنائی دی۔ اب میرے والد کو گزرے ہوئے کہتے 12 سال ہو گئے، اور میں اتنا پیار کرتا تھا اپنے بابا سے کہ 12 سال سے میں نے اپنے بابا کو دیکھا نہیں تھا، لیکن جیسے کانوں میں اس نے مجھے آواز آئی تو ظاہر انسان 12 سال پہلے چلا گیا، اور 12 سال کے بعد اپنے باپ کی آواز سنے انسان کو کتنا لطف آتا ہے۔ کہتا جیسے میں نے ایک بار باپ نے بلایا، دوبارہ بابا نے بلایا، جیسے میں نے والد کو دیکھا میں والد کی طرف دوڑا گیا۔ تو میں نے کہا بابا یہ کیا ہوا ہے؟ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو پھر باپ نے مجھے بٹھا کے سمجھایا کہ میرے لال تو دنیا سے اب یہاں آ چکا ہے، کیا تجھے پسند نہیں تو اپنے والد کے ساتھ رہے؟ میں نے کہا وہ تو صحیح ہے، میں آنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن میں نے اپنے باپ کو کہا مجھ سے میری ماں کا رونا دیکھا نہیں جاتا، تم دیکھ نہیں رہے کہ اماں کتنی تڑپ رہی ہے، تڑپ تڑپ کے مجھے بلا رہی ہے۔ تو والد نے کہا میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ کہتا اتنے میں کبھی ماں کے پاس جاتا تھا لیکن کوئی میری آواز کو سنتا نہیں تھا، اور بلند بلند آواز سے وہ امام رضا کو فریادیں کر رہی تھی۔ کہتے یہاں پھر میں خود کو والد کے پاس دیکھ رہا تھا، اتنے میرے والد نے کہا صبر کرو، دیکھتے ہیں کہ مولا کی مرضی کیا ہے۔ کہتا اتنے میں نے دیکھا کہ ایک آواز گونجی کہ مولا آنے والے ہیں۔ ایک سبز نور پیلے لباس کا لباس پہنا ہوا تھا، اور جیسے قریب آئے تو میرے بابا نے کہا یہ امام رضا ہیں جو آ رہے ہیں۔ کہتے مولا رضا آئے، میں نے مولا کی قدم بوسی کی، لیکن مولا نے مجھ سے کوئی کلام نہیں کیا، میرے باپ سے بات کرنے لگے۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ میرے والد نے ماں کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ ہم ہوا میں گویا معلق تھے، نیچے سے ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی تھیں، اور میرے والد نے میری والدہ کو دیکھا جو بار بار آوازیں دے رہی تھی امام رضا میرے بیٹے کو پلٹا دو، میں آپ کی زیارت کو آئی تھی۔ کہتا اتنے میں امام رضا نے مجھے اشارہ کیا، اشارے کا کرنا تھا، میں نے خود کو حرم امام رضا کے اندر پایا۔ اب کہتے ہیں حرم امام رضا میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے فرشتے جو سفید لباس میں نورانی وجود تھا، کچھ آ رہے تھے کچھ جا رہے تھے، اور صرف فرشتے نہیں تھے، کئی ایسے لوگ جو دنیا سے جا چکے تھے وہ بھی امام رضا کے حرم میں ایز اے خادم خدمت کر رہے تھے۔ تو مولا رضا نے کہا تجھے پسند نہیں تو بھی میرے حرم کا خادم بن جائے؟ مطلب مرنے کے بعد جو عاشق حسین تھا شاید اسے مولا حسین کے حرم کا خادم بھی بنا دیا جائے نا۔ یہ جب شام میں سیدہ زینب کے روزے کی حفاظت کے لیے ایران سے نوجوان جاتے تھے تو ایک خاتون کہتی ہے میری نئی شادی ہوئی، نئی شادی، کہتی میں بے انتہا اپنے شوہر سے پیار کرتی تھی، ڈیلی بیسس پہ وہ فون کرتا تھا، رات کو ہماری بات چیت ہوتی تھی، میں اس کی زندگی کے لیے حیات کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ کہتی ایک رات میں سو گئی، خواب کے عالم میں نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھا۔
کہتے وہ ابوہت، وہ جلال، وہ ہیبت بی بی کے چہرے پر تھی. بڑا سا چہرہ تھا بی بی کا. اور بی بی نے میرے ہاتھ میں ایک رقعہ دیا، ایک کاغذ دیا، اور مسکرا کر وہ مجھے کاغذ دیا. جب میں نے وہ کاغذ دیکھا تو اس پہ لکھا تھا کہ ہم نے تیرے شوہر کو اپنے حرم کا خادم بنا لیا. کہتی یہ میں نے رات کو خواب دیکھا، صبح اٹھی ہوئے پریشان تھی، یہ کیسا خواب ہے. اتفاق سے اس رات اسے اس کے شوہر کا فون بھی نہیں آیا. کہتی صبح تک انتظار میں تھی، مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن وہ شام میں ظالموں کے حملے میں شہید ہو چکا تھا. گھڑی وہی تھی جب سیدہ زینب کو میں نے خواب میں دیکھا تھا. کہتی اگر خواب میں یہ نہ دیکھتی، میں شوہر سے اتنی محبت کرتی تھی، میرے لیے جینا مشکل تھا، لیکن اس خواب نے میرے دل میں وہ اطمینان دیا کہ میرے شوہر کا جنازہ بھی آیا، میں نے اطمینان سے اپنے شوہر کو رخصت کیا. میں نے کہا یہ کہیں اور نہیں گیا، یہ سیدہ زینب کا خادم بن کے یہاں سے گیا ہے. یہ وہ عقیدہ تھا جو لوگوں کا مضبوط ہوتا تھا کہ دنیا دار فنا ہے. ہم یہاں پہ 60 سال 70 سال آتے ہیں، اس جسم سے جو کرتے ہو وہاں تجھے دکھایا جاتا ہے. کہ امام رضا نے کہا میرے حرم کا خادم نہیں بننا چاہتے. بعد میں کہتا ہے مجھے اتنا رتبہ کیوں ملا؟ کیوں؟ کہتا ہے میرا جو والد تھا وہ امام حسین کا ذاکر تھا. امام بارگاہ میں 24 گھنٹہ مولا کا ذکر کرتا تھا، ٹرسٹی بھی تھا، خدمت بھی کرتا تھا. مطلب ایسے خادموں کا وہاں مقام بہت بلند ہے. کہتا میں نے کہا مولا آپ کے حرم کا خادم تو کیا، آپ پہ میرا سب کچھ قربان ہے، لیکن مولا مجھ سے میری ماں کا رونا دیکھا نہیں جا رہا. کہتا پھر میں نے دیکھا اپنے والد کے قریب ہوں. اتنے میں کہتا ہے پھر ایک آواز بلند ہوئی کہ مولا آنے والے ہیں. کہتے اب جو دیکھا ایک نورانی سفید نور جب قریب آئے تو میرے والد کی زبان سے یہ جملے نکلے اللہم عجل لولیک الفرج. اب جو دیکھا، صلوات پڑھیں مولا کی شان. اب جو دیکھا تو میں نے امام زمانہ کو دیکھا. مولا آئے، پھر بھی انہوں نے میرے والد سے کچھ باتیں کی. والد نے سارا ماجرا بتایا. کہ یہ ہو کیوں رہا تھا؟ کیونکہ میری ماں کبھی امام رضا کو پکارتی تھی، کبھی امام زمانہ کو پکارتی تھی. امام زمانہ نے بھی اشارتاً اپنا سر نیچے کیا، گویا اس کا حکم آ چکا تھا کہ اس نے مرنا ہے، واپس نہیں جانا. کہتے میرے والد سے باتیں کر رہے تھے، امام رضا بھی کھڑے، امام زمانہ بھی کھڑے ہیں، لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے تھے. اتنے میں امام رضا نے دعا کے لیے ہاتھوں کو کہتے ہیں بلند کیا. کہتے جیسے امام رضا نے دعا کی پھر آواز بلند ہوئی کہ مولا آ رہے ہیں. کہتے پہلے جو 2 امام آئے ان کے آنے میں اور اس امام کے آنے میں بہت فرق تھا. مولا رضا آئے، ان کے آنے میں خوشی تھی. امام زمانہ آئے، ان کے آنے میں خوشی تھی. لیکن اب جب میں نے دیکھا یہ تیسری شخصیت آ رہی ہے، ایک غم کی فضا چھا گئی. اور دیکھا کئی نورانی وجود اس وجود کے ساتھ آ رہے ہیں. کہتے ایسے غم کی فضا کہ انسان کا دل اس غم میں پھٹنے لگے. اور جیسے وہ وجود قریب ہوا تو مولا رضا نے بھی سر ادب سے جھکایا، امام رضا نے بھی سر ادب سے جھکایا. میرے بابا نے بھی سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کہتے اب وہ ہیبت تھی امام حسین کے وجود میں کہ دوسرے اماموں کو میں دیکھنے کی بھی جرت کر پا رہا تھا، لیکن جیسے امام حسین میرے قریب آ رہے تھے میرا سر جھکتا جا رہا تھا. ادب سے زانوں میں، ادب میں گھٹنوں پہ گویا کھڑا ہوا تھا، سر میرا جھکا ہوا تھا، اور زبان میں طاقت نہیں تھی میں مولا سے ایک جملہ بھی کلام بول سکوں. اور جیسے مولا آئے بلند آواز سے امام رضا نے میرے والد کو کہا کیا بات ہے کہ اس کی ماں ہمیں اتنا کیوں بلا رہی ہے؟
اس کا بھائی ہمیں اتنا کیوں بلا رہا ہے؟ کہتے میرے والد نے کہا کہ مولا یہ میرا بیٹا ہے، یہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو چکا ہے، اس کی واپسی ممکن نہیں ہے، کیا یہ یہاں پہ خوش نہیں تیرے ساتھ؟ تو کہتا ہے میرے والد نے کہا سب کچھ ہے، لیکن یہ بار بار یہ کہتا ہے مجھ سے میری ماں کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ کہتا ہے جیسے میرے والد نے لفظ ماں لیا نا کہ اس سے اس کی ماں کا رونا دیکھا نہیں جاتا، کہتا ہے امام حسین منقلب ہو گئے اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا۔ دعا کرنے کے بعد میرے قریب آئے اور کہا جا ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف پلٹا دیا۔ یہ شخص کہتا ہے بس امام حسین نے یہ جملہ کہا جا ہم نے تجھے پلٹا دیا، کہتا ہے ابھی تک میں نے حسین کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، میرا سر جھکا ہوا تھا، لیکن یہ جملہ کہا نا، کہتا میں نے تھوڑی دیر کے لیے سر کو بلند کیا، نگاہ حسین کے چہرے پہ پڑی، کہتے آج تک پچھتا رہا ہوں اے کاش واپس نہ آتا۔ اتنی لذت تھی، کہتا بس وہ نگاہ پڑی، پھر میں نے خود کو ہاسپٹل میں پایا۔ تو عزیزو یہ دنیا مقام فنا ہے، گزر جائے گی۔ معصوم فرماتے ہیں یہ آنکھ جھپکنے کے برابر ہے یہ دنیا۔ کسی نے کہا مولا 60-70 سال کی زندگی کو آنکھ جھپکنا؟ امام فرماتے ہیں بوڑھے سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا پتہ ہی نہیں لگا۔ 25 سال کے جوان سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا پتہ ہی نہیں لگا۔ یہ محرم کے 8 دن کیسے گزر گئے پتہ چلا؟ کہا جو زندگی خواب کی طرح ہے اس زندگی کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کیا کرو۔ کربلا کا میدان یہی ہمیں بتانے آیا کہ دیکھو عظیم ترین وجود کربلا میں قربان ہو گیا، وجود امام حسین۔ تو میرے اور آپ کے جسموں کی حیثیت کیا ہے، میرے اور آپ کے جسموں کی قیمت کیا ہے کہ بندہ اس جسم کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرے۔ وہ کہتے ہم یرید بکم اليسر، ہم تیرے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، تیرے لیے مشکلیں نہیں چاہتے۔ کون سی آسانیاں؟ اے مومن یہاں زحمت اٹھائے گا وہاں آسانیاں پائے گا۔ یہاں کی خواہشوں کو پورا کرنے میں کبھی اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کرنا۔ اب ایک سوال اپنے وجود سے کریے کہ مولا حسین کے درمیان اور لشکر یزید جو امام حسین کو قتل کرنے آیا اور رسول خدا کے درمیان فاصلہ کتنا تھا؟ 60 سال کا فاصلہ بالفرض۔ کیا ہوا لوگ اتنے بدل گئے کہ وہ قاتل نواز رسول بنے؟ یہ بحث ہے ہی نہیں حسین کو کس نے شہید کیا، اور مسلمان بچاتے رہیں، کبھی یزید کو بچائیں، کبھی اس کے آبا و اجداد کو بچائیں۔ خود سے سوال یہ کریں کہ تمہارے نبی کا نواسہ تھا، کبھی اس کے ہونٹوں کا بوسہ دیتے تھے، کبھی اپنے کاندھوں پہ سواری کرواتے تھے، کبھی کہتے یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ رسول خدا جب معراج پر جاتے ہیں فرماتے میں نے عرش پر یہ جملے لکھے ہوئے دیکھے، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کا سفینہ ہے۔ قوم نوح اگر بچی تو نوح کی کشتی پر سوار ہوئی۔ رسول فرماتے ہیں اگر میری امت بچے گی تب تک نہیں بچ سکتی جب تک حسین کی کشتی پہ سوار نہ ہو جائے۔ لیکن اتنا انسان قسی القلب ہو جائے کہ جو ہدایت دینے آیا ہے اسی کا گلا کاٹے۔ چلو مرد مردوں کو مارتے ہیں، لیکن اتنا قسی القلب ہو جائے کہ 4 سالہ بچی کو تماچے مارے، 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر چلائے۔ بھائی یہ تھا تو انسان نہ، پیدا ہوا تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوا، لیکن اس انسان کو ایسا کیا ہوا کہ دن گزرتے گزرتے یہ شمر بنا، گزرتے گزرتے یزید بنا، اتنا ظالم بنا۔ یہاں معصوم ایک جملہ فرماتے ہیں، میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی
جس طرح گندم کا دانے کو خوشے میں بدلنے کے لیے وہ انوائرمنٹ چاہیے. محرم میں آپ کے دل نرم کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ محرم ایک انوائرمنٹ کو کریٹ کرتا ہے. اس انوائرمنٹ کے صدقے میں آپ سب کے دل نرم ہو جاتے ہیں. آپ مجلسوں میں گریہ بھی زیادہ کرتے ہیں, آپ کے اوپر حدیثوں کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ حسین کی شہادت کا ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے. بالکل ایگزیکٹ جب حرم امام حسین میں جاتے ہو وہاں کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, لوگ بدل جاتے ہیں. اور اگر کربلا کے انوائرمنٹ میں نہ آتا, اگر مولا حسین سے نہ ملتا, اگر شب عاشور جب ہر امام حسین کے خیمے میں گیا, ہر کی ننھی سی بچی حسین کے خیمے میں نہ جاتی, اپنے خیمے میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا, اس کی چھوٹی سی بچی تھی, آئی, بابا مجھے تھوڑا پانی دو گے؟ کہنے لگا بیٹی پانی پی لو. نہیں بابا اپنے لیے نہیں چاہیے. بیٹی پانی کس کے لیے چاہیے؟ اب بچے ہیں نا, کھیلتے کھیلتے ان خیموں میں داخل ہو جاتے تھے رات کے اندھیرے میں. بیٹی پانی کس کے لیے چاہیے؟ بابا میں کھیلتے کھیلتے سامنے والے خیموں میں چلی گئی تھی, وہاں ایک چھوٹی سی بچی ہے جو پانی کے لیے ترس رہی ہے, اگر اجازت ہو میں تھوڑا پانی لے کر جاؤں. یہاں ہر بیدار ہونا شروع ہوا. اے ہر, حسین نے تیرے سارے سپاہیوں کو پانی پلا دیا, تیری وجہ سے نبی کا نواسہ آج پیاسا ہے. انوائرمنٹ انسان کو بدل دیتا ہے. بار بار کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے اچھا انوائرمنٹ بنائیے. گندے انوائرمنٹ میں اگر اولادیں بڑی ہوئیں یہ کبھی حسینی نہیں بن سکتی. انوائرمنٹ اہل بیت والا بنائیے, انوائرمنٹ عالمانہ بنائیے, انوائرمنٹ زاہدانہ بنائیے. شہید مطہری کی کتاب میں آیت اللہ قاضی کا فوٹو پڑا رہتا تھا. کہ آغا شہید مطہری آپ نے قاضی کا فوٹو کیوں رکھا؟ کہ حدیث ہے النظر الی وجہ العالم عبادہ, ایک با تقوی عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کہ میں اپنی کتاب میں ان کا فوٹو رکھتا ہوں. آج بچوں کے موبائل میں کن کے فوٹو ہوتے ہیں؟ گھروں میں حدیثیں لگاؤ معصومین کی. فضول شو پیس لانے سے اچھا ہے حسین کا ایک فرمان اپنی دیوار پہ لگا دو, مولا علی کا فرمان دیوار پہ لگا دو. وہ انوائرمنٹ اپنے گھر کا بناؤ کہ بچہ اس گھر میں داخل ہو, اسے محسوس ہو میں کسی ایسے گھر میں داخل ہوا ہوں جہاں حسین کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ بچی جب گھر میں اس کا انوائرمنٹ ہو, فرمایا غلط دوستیوں سے اپنے بچوں کو بچاؤ, غلط لوگوں سے اپنے بچوں کو بچاؤ. اس بچے کو سکھاؤ کہ میرے لال تو حسینی ہے, تیرا خریدار حسین ابن علی ہے. خود کو سستا نہ بیچا کرو, کسی غلط آدمی سے دوستی نہ کیا کرو, تمہاری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. زبیر مولا علی کی پھوپھی کا بیٹا, دور کا رشتہ نہیں قریب کا رشتہ ہے. رسول خدا کی محفل میں بیٹھے تھے, بار بار مولا علی کو دیکھتا تھا, بار بار. رسول نے کہا زبیر آج کل تو علی کو زیادہ دیکھنے لگا ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, میں اسی لیے علی کو دیکھ رہا ہوں. نبی نے فرمایا زبیر آج کا دن یاد رکھنا کہ تو علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے, ایک دن آئے گا تو اسی چہرے کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا. کہتا یا رسول اللہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, میں اور علی کے مقابلے میں یہ نہیں ہو سکتا. جنگ جمل ہوتی ہے. بعض لوگوں کو زبیر کا پتہ نہیں, جب سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا, دفاع کرنے والا زبیر, سر اس کا دروازے کی چوکھٹ پہ لگا, زخمی ہو کے زمین پہ گرا. مولا علی مسجد میں تکو تنہا, مولا قیام کریے آپ کا حق ہے خلافت. کہ زبیر لوگ اتنے نہیں ہیں. کہ مولا بہت لوگ ہیں. کہ کل آ جاؤ علی اعلان خلافت کریں گے. زبیر جب کل آیا تو 4 سے 5 لوگ زیادہ نہیں تھے, جن میں ایک زبیر تھا جس نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے آیا. لیکن ایک دن ایسا انوائرمنٹ جب بگڑ گیا, یہ 28 سال کا انوائرمنٹ, مسلمان اس کو پڑھے, اختلافی بحث نہ کی جائے لیکن مسلمان اس کو پڑھے کہ رسول سے لے کے کربلا تک یہ کیسا انوائرمنٹ تھا جس نے شمر کو شمر بنایا, یہ کیسا انوائرمنٹ تھا جس نے یزید کو یزید بنایا, یہ کیسا انوائرمنٹ تھا کہ حجاج ابن یوسف اتنے گلے کاٹتا تھا کہ مسجد سے خون کی ندیاں بہتی تھی.
یہ کیسا انوائرمنٹ تھا کہ آل نبی کو زندہ زندہ دیواروں میں چنا گیا؟ یہ کیسا انوائرمنٹ تھا کہ سیدانیوں کو زندانوں میں بند کر دیا گیا؟ فاصلہ زیادہ تو نہیں ہے، انوائرمنٹ میں بڑی بڑی شخصیات اپنے ایمان کو کھو بیٹھتی ہیں، تو انوائرمنٹ بڑا اہم ہے۔ آج دشمن انوائرمنٹ کو خراب کر رہا ہے، آج عزاداری کو عزاداری کی شکل سے نکال کر فیسٹیول بنایا جا رہا ہے، آج صرف عبادت نہیں، اسے رسم کا رنگ دیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستانیوں کی رسم ہے، یہ ایرانیوں کی رسم ہے، پتہ نہیں یہ فلاں کی رسم ہے، اور باقاعدہ لکھتے ہیں کہ یہ شیعہ فیسٹیول ہے، مطلب رسم ہے۔ جس طرح ہندوؤں کی ہولی آتی ہے وہ ان کا فیسٹیول ہے، اسی طرح شیعوں کا فیسٹیول ہے، یہ پتہ نہیں کرسچنز کا فیسٹیول ہے۔ عزاداری فیسٹیول نہیں ہے، عزاداری عبادت کا نام ہے، عزاداری ایک راہ کا نام ہے، جس راہ پہ چل کے بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ ہر زمانے کے یزید کا مقابلہ کر سکے، اس قابل ہوتا ہے کہ جذبہ ایثار کو پیدا کرے، کل جان بھی دینی پڑے تو دے دے، کل اولاد بھی قربان کرنی پڑے تو کر دے، کل مال بھی قربان کرنا پڑے تو کر دے۔ اگر تیرے وجود میں جذبہ ایثار پیدا نہیں ہوتا، وہ مومن جو سال میں ایک مرتبہ مال قربان نہ کر سکے، جو دن میں 17 منٹ نماز کے لیے نہ نکال سکے، وہ خاتون جو تھوڑا سا کپڑا اپنے سر پہ نہ رکھ سکے، اس کے اندر وہ قربانی اور راہ کربلا کا جذبہ نہیں ہے۔ تو یہ انوائرمنٹ نہیں ہے کہ مولا حسین کی مجلس ہے، فیسٹیول ہے، آؤ چلتے ہیں، نہ سر پہ دوپٹے ہیں، نہ آنکھوں میں حیا ہے، ایسا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس عزاداری کا۔ عزاداری نام ہے مکتب زینب کا، عزاداری نام ہے مکتب حسین کا، یہاں انسان سازی ہوتی ہے۔ اگر مجلس میں آؤ اور تیری انسان سازی نہ ہوئی تو سمجھ جانا تو کسی فیسٹیول میں گیا تھا، لیکن اگر مجلس میں جائے تیری انسان سازی ہوئی تو سمجھ جانا تو حسین کی محفل میں جا کر باہر نکلا ہے، اور یہ محفل انسان کو سلما بناتی ہے، حر بناتی ہے، میں سمیت تمار بناتی ہے۔ تو دشمن کی بڑی کوشش ہے ہمارے ایونٹس کو فیسٹیول بنا دیا جائے، لیکن اس نیت سے آیا کرو کہ تو عبادت کی نیت سے آیا ہے، تو یہاں پہ زاہد و عابد بننے کے لیے آیا ہے، تو اپنے امام زمانہ کے دل کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور مولا علی اس انوائرمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جب زبیر جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں آئے۔ یہ علی وہ ہیں جو مجسمہ اخلاق کے رسول ہیں، پہل کبھی امیر المومنین نے نہیں کی۔ جب مولا لشکر میں گئے، زبیر کو لقب سے پکارا، لوگوں نے کہا زبیر تیری خیر نہیں، علی تیرے مقابلے میں آیا ہے۔ کہ میں علی کو جانتا ہوں، علی اگر لڑنے آتا مجھے لقب سے نہ بلاتا، نہ تلوار نکالی، لقب سے بلایا جاتا ہے مطلب میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، لڑنا نہیں چاہتا۔ گھوڑے پہ سوار ہوا، مولا علی کے سامنے آیا، امام نے کچھ زیادہ نہیں کہا، امام نے وہ انوائرمنٹ یاد دلوایا جس میں وہ پہلے رہا کرتا تھا۔ کہ زبیر وہ وقت یاد ہے، نبی کی محفل تھی اور تو علی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، فوراً اسی انوائرمنٹ میں چلا گیا۔ ہاں علی یاد ہے۔ کہ یاد ہے تو نے کیا کہا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، شرم سے سر جھکایا۔ ہاں علی یاد ہے۔ کہ یاد ہے نبی نے کیا کہا تھا، ایک دن آئے گا تو علی کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا۔ کا یاد ہے۔ کا فیصلہ تو کر، حق پر تو ہے یا علی ہے۔ یہ سنا زبیر واپس پلٹا، لشکر کو کہا کہ میں جنگ نہیں لڑوں گا۔ لوگوں نے تانے دیے، تو علی سے ڈر گیا۔ کہ علی سے نہیں ڈرا، نبی کا فرمان یاد آ گیا ہے۔ لشکر کو چھوڑ کے چلا گیا۔ کسی نے مولا سے پوچھا، مولا زبیر کا فیصلہ کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا، اے کاش باطل کو چھوڑ کے حق کے لشکر میں آتا۔ یہ بعض لوگوں کی جو سوچ ہے نا، ہم بیچ میں رہیں گے، یہ بیچ والے ہمیشہ جہنم میں جاتے ہیں۔ کہ مولا حسین کی مجلس میں آئے، ہم حسین کو بھی مانیں گے، حسین کے دشمن کو بھی مانیں گے، ہم علی کو بھی مانیں گے اور حق زہرا کے غصب کرنے والوں کو بھی مانیں گے۔ یہ بھی سوچ ایک
لوگوں میں پیدا ہو رہی ہے، اس کو ماننا اس کو ماننا، کیا کس کس کی لڑا کی، چھوڑ دو، بڑے تھے جنہوں نے جو کیا وہ کیا۔ فرمایا نہیں، تجھے فیصلہ کرنا ہے حق کہاں ہے باطل کہاں ہے۔ جب تو مجلس میں آتا ہے تجھے کسی حق کا پتہ لگتا ہے، اس حق کے راستے پہ چل۔ اب خطیب جو تجھے سنا رہا ہے وہ فرمان معصوم ہے، برا مت مانیے گا، لیکن کسی جوان کو پتہ چل جائے داڑھی رکھنا واجب ہے، آپ کو حق کا پتہ چلا نا، اور آپ حق پہ عمل نہ کرو، کون سی صفت ہے میرے اندر؟ مجمع میں لوگوں کو پتہ چلے صراحتاً معصوم کا فرمان ہے ہر بندے پہ خمس واجب ہے، پتہ چل گیا لیکن میں نہ دوں، مطلب حق کا پتہ چلا، اب حق کو فالو نہیں کر رہا۔ میری ماؤں بہنوں کو پتہ چلے کہ شرعی حجاب یہ نہیں ہے کہ سر پہ دوپٹہ رکھو آدھا سر تمہارا ننگا ہو، نازک لباس پہن کے حسین کی مجلس میں آؤ، پاؤں کے ٹخنے نظر آئیں، ایسے حجاب میں اگر مصلی عبادت پر بھی جاؤ تو اللہ نماز قبول نہیں کرتا، حسین کی مجلس کیسے قبول کرے گا؟ یہ بھی تو عبادت ہے نا۔ اپنی زینت صرف اپنے شوہر کے لیے ہے، تیرا حسن صرف تیرے محرم کے لیے ہے، اپنے ناموس کی غیرت کسی کے اندر نہ ہو۔ 40 سال تک سید زین العابدین روتے رہے، تو 8 دنوں میں تجھے کتنے حقوق کا پتہ چلا، اور پتہ چلنے کے بعد اگر تو عمل نہ کرے تو وہی صفت ہے، اور یہ صفت ڈیولپ ہوتی جائے گی، یہ مت سمجھنا صفت چھوٹی ہے۔ زبیر شروع سے زبیر نہیں تھا، مولا سے پوچھا گیا مولا زبیر گمراہ کیوں ہوا، آپ کے مقابلے میں کیوں آیا؟ امام نے کہا زبیر کو زبیر کے بیٹے نے گمراہ کیا، اگر اس کا بیٹا نہ ہوتا یہ کبھی علی کے مقابلے میں نہ آتا۔ مطلب غلط دوست، غلط بیوی، غلط شوہر انسان کو کیا کر سکتا ہے؟ گمراہ کر سکتا ہے۔ یہ پہچانو تمہارے ایمان کو کون تباہ و برباد کر رہا ہے۔ انوائرمنٹ جب تک نہیں بناؤ گے، 1 گھنٹہ آفس کی میٹنگ کرنے کے لیے، فون پہ کسی پہ بات کرنے کے لیے بچوں کو ٹی وی پہ لگا دیتے ہو، موبائل دے دیتے ہو کہ بچہ میرا سر نہ کھائے۔ میاں بیوی آپس میں ریلیکس رہنا چاہتے ہیں، بچے تنگ کرتے ہیں، ٹی وی کھول کے دیتے ہیں، بیٹا ٹی وی دیکھو، یہ ریموٹ لو دیکھو، اب جو دیکھنا ہے دیکھو، آنکھوں کو نجس کرنا ہے تو کرو۔ جب تک تو صحیح انوائرمنٹ کریٹ نہیں کرتا تب تک یہ دانہ سیب نہیں بنتا۔ صحیح انوائرمنٹ میں پھل میٹھا ہوتا ہے۔ صحیح انوائرمنٹ، اسلامی انوائرمنٹ اگر بچوں کو دو گے، انوائرمنٹ اگر علی کے گھر والا ہو تو بچے حسن و حسین بنتے ہیں۔ انوائرمنٹ اگر امیر المؤمنین والا ہو تو بی بی ام البنین کے بچے عباس جیسے بنتے ہیں۔ اس زمانے میں جب ہر جگہ ظلم ہو رہا تھا لیکن اہل بیت کے گھرانے کے بچے اتنے نیک کیوں ہوتے تھے؟ انوائرمنٹ ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے مجلسوں کا انوائرمنٹ آپ کو دیا۔ ایک سیاسی جلسہ کرنا ہو 10-10 کروڑ خرچ کرنا پڑتا ہے، بسیں بھیجنی پڑتی ہیں، پبلسٹی کرنی پڑتی ہے کہ آؤ فلاں سیاستدان تقریر کرے گا، سنو، لیکن جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے، کون سے کروڑوں لگتے ہیں آپ کو بلانے کے لیے؟ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں ہم تم سب کے دروں پہ آتے ہیں، تیرے دل کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا تو خود آیا ہے، تجھے امام زمانہ نے دعوت دی ہے، تو اس محفل میں آیا ہے۔ خوش نصیب ہو کہ فرزند زہرا کی زباں پہ تیرا نام ہے۔ آج کا دن باب الحوائج کا دن ہے، مجسمہ ادب، مجسمہ وفا۔ بھائی سے محبت کیسے کی جاتی ہے، بہن سے محبت کیسے کی جاتی ہے،
ماں کا ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ حسین منتیں کر رہے تھے، عباس ایک بار بھائی بول دے۔ مولا کیسے بولوں، اماں سے وعدہ کیا تھا۔ جب مولا چھوٹی ایج میں تھا تو اماں نے اسی دن بتا دیا تھا کہ عباس یہ بات صحیح ہے کہ تو بھی علی کا بیٹا ہے، حسن و حسین بھی علی کے بیٹے ہیں، لیکن میرے لال تو کنیز کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ زہرا کے لال ہے۔ یہ محفل با ادب لوگوں کی محفل ہے۔ ایک قافلہ افریقہ کا، ایک ماں تھی جس کو خدا نے 12 سال کے بعد اولاد تھی۔ 2003 یا 4 میں صدام واصل جہنم ہوا، یہ کربلا کی زیارت کے لیے نکلے۔ کہتی ہے چیک پوسٹ اس زمانے میں بہت تھے، جگہ جگہ روکا جاتا، پاسپورٹ کو چیک کیا جاتا۔ میرا ایک ہی بچہ تھا جو گاڑی میں سو رہا تھا۔ پولیس والوں نے کہا بچے کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پاسپورٹ چیک کریں گے، بچہ سویا رہے۔ کراتے کراتے نجف پہنچے، بچہ پھر بھی سویا رہا۔ میں نے بچے کو اٹھایا، ہوٹل لے گئی، بچے کو سلا دیا کہ بچہ تھکا ہوا ہے، گرمی بہت زیادہ تھی، لیکن کافی دیر تک بچہ اٹھا ہی نہیں۔ بالآخر میں نے بچے کو اٹھانے کی کوشش کی، اٹھ ہی نہیں رہا تھا، پانی مارا چہرے کو، بالکل۔ ہاسپٹل لے گئی، ڈاکٹر نے چیک کیا، کہا آپ کا بچہ تو کب کا مر چکا ہے۔ 12 سال کے بعد خدا کسی کو اولاد دے، امتحان جب خدا لیتا ہے نا، ایسے تو کوئی کربلا ہی نہیں بنتا۔ حسین کا سب کچھ چھن گیا، ایک مرتبہ بھی خدا سے شکایت نہیں کی، رونے لگی۔ غسل کفن، بچے کو وادی السلام میں دفن کیا۔ ماں نے کہا بیٹی چلو علی کے حرم میں، کہنے لگی میں علی سے ناراض ہوں، یہاں تک بول دیا اے کاش میں کربلا آتی نہ عراق آتی، نہ میرا بچہ مرتا، میں یہاں کچھ لینے آئی تھی اور جو تھا وہ بھی چھین لیا۔ کہتے نہیں آئی، ہوٹل میں روتی رہی۔ کربلا گئے، ماں نے پھر سمجھایا بیٹی حسین کے حرم میں چلو، رونا ہے حرم میں رو۔ کہتی اب جا کر کیا کروں گی، دنیا ان سے مانگنے آتی ہے، میرا ایک ہی بیٹا تھا، انہوں نے وہ بھی چھین لیا۔ کہ آخری 2 دن بچے تھے، ماں غصے میں آئی، کب بیٹی لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، اہل بیت سے لڑنا ہے تو ہوٹل میں بیٹھ کے شکایتیں کیوں کر رہی ہو؟ علی کے حرم نہیں گئی، حسین مولا کے حرم نہیں گئی، چلو عباس سے جا کے شکایت کرو۔ جو بھی ناراضگی ہے ان سے جا کے سامنے، زری کے سامنے بولو، ہوٹل میں بیٹھ کے کیا رو رہی ہو؟ ماں اس کو راضی کر کے غازی عباس کے حرم میں لائی۔ اب دور سے جیسے داخل ہونے لگی تھا مولا کے حرم میں تو مولا کی زری نظر آئی۔ اس نے زری کو دیکھا، اس سے اب کنٹرول نہیں ہوا، چیخ چیخ کے کہنے لگی مولا میں اپنے بچے کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی، یا مجھے بچہ واپس کر دے یا مولا مجھے بھی اٹھا لے، اب جب تک بچہ نہیں دو گے میں تیرا حرم چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ مولا کی زری کے سامنے بیٹھ گئی اور زار و قطار رونے لگی۔ یہ خاتون کہتی ہے میں نے اتنے میں کیا دیکھا، ایک چھوٹا بچہ عباس کی زری کے طرف سے میرے قریب آنے لگا۔ میں نے سوچا شاید شدت غم کی وجہ سے خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے اپنی ماں کو کہا اماں یہ جو بچہ آ رہا ہے یہ کس کا ہے؟ ماں نے کہا یہ تو ہمارا بچہ ہے۔
دوڑا دوڑا آیا اور ماں کے سینے سے آ کے لپٹ گیا. پریشان، حیرت میں مبہوت، جو بچہ مر چکا دفن کر کے آئی وہ گودی میں آ کے بیٹھ گیا، رو کے اور اس کے رخساروں کو چوم کے کہنے لگی میرے لال تو اتنے دن سے کہاں تھا، ماں تیرے لیے پریشان تھی. کہ اماں مجھے نہیں پتا، جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو لوگوں کی بھیڑ میں پایا. میں نے آپ کو آواز دی، دادی کو آواز دی، لیکن کسی نے مجھے آواز نہیں دی. اتنے میں نے دیکھا ایک گھوڑے سوار آ رہا ہے. اس گھوڑے سوار کے ساتھ ایک خوبصورت جوان ہے. جیسے میرے قریب آیا اور مجھے کہا کہ میرے لال کسے تلاش کر رہا ہے؟ میں نے کہا میں گم ہو گیا ہوں، اماں کو ڈھونڈ رہا ہوں. کہا آ میرے گھوڑے پر بیٹھ، میں تجھے تیری ماں تک لے جاتا ہوں. کہتے اماں جیسے اتنا بولا نا، میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. اس نے کہا میرے لال میرے ہاتھ کربلا میں کٹ چکا. کا ساتھ میں جو خوبصورت جوان تھا نا، اس نے مجھے اٹھایا اور گھوڑے پہ بٹھایا. کہتے اماں میں نے دونوں بازو اس کی کمر میں کس کے ڈال دیا. جیسے بازوؤں کو کمر میں ڈالا تو میں نے اپنے لباس میں کسی گرمی کا احساس کیا. میں نے کہا گھوڑے سوار یہ گرمی کیسی ہے؟ کہا یہ گرمی نہیں، میرا خون ہے جو کربلا میں بہا تھا. کہا مجھے زری کے قریب لے آئے. کہا میرے لال یہیں بیٹھ جا، ابھی تیری اماں آنے والی ہے. لیکن جب ماں سے ملو نا تو عباس کی طرف سے اپنی ماں کو یہ پیغام دینا. میں کہوں گا یہ پیغام اس ماں کے لیے نہیں، تمام شیعوں کے لیے، کہ سنو اہل بیت تجھ سے محبت کتنی کرتے ہیں. رو رو کے کہنے لگی میرے لال کون سا پیغام؟ کہ غازی عباس نے کہا اے شیعو، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہم سے ناراض نہ ہوا کر. ہم اہل بیت سے تمہاری ناراضگی برداشت نہیں ہوتی. میں قربان غازی عباس آپ کی مہربانی پہ، لیکن خاک ہو میرے سر پہ کہ ہم نے کتنے گناہ کر کے امام زمانہ کا دل دکھایا. ہم نے اپنے عمل سے آپ کو کتنا ناراض کیا. واللہ یہ دن ہیں حر بننے کے دن ہیں. اگر محرم میں بھی امام زمانہ کو راضی نہ کر سکے پھر وائے ہم سب پہ. یہ دن ہے کہ خدا کو واسطہ دو کربلا والوں کا کہ اے خدا حسین کی مجلس میں ہمارے رونے کو تو دیکھ رہا ہے، ہم سب کو قبر کے رونے سے بچانا، برزخ کے رونے سے بچانا. ایسا بنا کہ ہم سب سے ہمارے امام زمانہ راضی ہو جائے. دلوں کو کربلا کی طرف متوجہ کریں اور سلام کریں اپنے مولا کی مظلومیت میں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرا سلام ہو
اس درد بھرے منظر پہ جب حسین گھوڑے سے اتر کے دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے تھے، بازووں کو چوم کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئے۔ اے خدا آج میرے گنہگار ہاتھوں کو نہ دے، تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازووں کا واسطہ۔ ایک مولا کا زائر غازی عباس کی زیارت کو گیا، کیا دیکھا؟ عباس کی قبر ٹوٹی ہوئی ہے۔ آغا کشمیری کے پاس آیا، قبلہ کچھ مزدور بھیجیے، غازی کی قبر کی مرمت کرنی ہے۔ آغا کشمیری نے کہا مزدور کیوں بھیجوں، میں خود آؤں گا، عباس کی قبر کو بناؤں گا۔ جب چند زائروں کے ساتھ غازی کی قبر پہ گئے، قبر بنانے لگے، آقا کشمیری نے جورابیں اتاری، وضو کیا، امامہ اتارا، بڑے ادب سے قبر کی مرمت کرنے لگے۔ ایک مرتبہ زائر نے سوال کیا، آقا کشمیری زار و قطار رونے لگے کہ قبلہ ہم نے ذاکروں سے سنا تھا عباس کا قد بہت بڑا تھا، جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے۔ کہاں صحیح ہے؟ تو نے صحیح سنا۔ کہا مولانا اتنا بتائیے، جس کا قد بڑا ہو اس کی قبر چھوٹے کیوں؟ یہ بہت بڑے عالم دین تھے، کہتا ہے میرے ذہن میں بھی سوال تھا، مجھے جواب امام معصوم نے خواب میں آ کر دیا۔ کہا کشمیری میرے عزاداروں کو بتا دے، کبھی تو نے سوچا عباس کے جنازے میں اور حسین کے حرم میں اتنا فاصلہ کیوں ہے؟ جبکہ سارے شہداء کو ساتھ رکھا گیا، غازی عباس کی قبر اتنی دور کیوں ہے؟ امام سجاد فرماتے ہیں میں نہر فرات کے کنارے آیا تھا تاکہ عباس کو اٹھاؤں اور بابا حسین کے ساتھ دفن کروں، لیکن جیسے میں نے جنازہ دیکھا میں نے ہاتھ سینے کے نیچے دیا، جب اٹھانا چاہا تو سینہ اوپر آیا، میں نے ہاتھ پاؤں کے نیچے دیا، جب اٹھانا چاہا پاؤں نیچے سے اوپر آ گئے، میں نے گٹھڑی میں چچا کے جنازے کے ٹکڑے ڈالے، ایک چھوٹی سی قبر کھودی،
جب قافلہ مدینے پہنچا تھا بشیر نے آواز بلند کی مدینے والوں نبی کا نواسا حسین مارا گیا۔ بشیر کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بوڑھی خاتون ہے جس کے ہاتھ میں عصا ہے، آنکھوں سے نابینا ہو چکی ہے، دیوار کا سہارا لے کر آتی ہے، جیسے کانوں سے سنا حسین مارے گئے۔ کہنے لگی بشیر مجھے یقین نہیں ہوتا، حسین مارے گئے۔ کہاں بوڑھی خاتون؟ حسین مارے گئے۔ کہا عباس کے ہوتے ہوئے کس میں جرت ہے میرے حسین کو مارے؟ بشیر نے کہا بی بی عباس بھی مارے گئے۔ کہا کس میں جرت ہے میرے عباس کو مارے؟ کبھی بھی عباس کا قصور نہیں تھا، عباس کے بازو کٹ چکے تھے۔ کہ مجھے یقین نہیں آتا، میرے بیٹے کا قد بڑا تھا، کسی میں جرت نہیں میرے بیٹے پہ وار کرے۔ کہنے لگا بی بی تب کے بیٹے کا قصور نہیں، ظالم نے سر پہ گرز مارا تھا۔ جب بی بی نے سنا ہاتھ کٹے، سر پہ گرز لگا، سیدھا جنت البقیع گئی، سیدہ کی قبر پہ بیٹھے، رو کے کہنے لگی بی بی میرے عباس کو معاف کر دینا، اگر بازو سلامت ہوتے کبھی زینب کی چادر نہ لٹتے۔ میرے سینے میں طاقت نہیں میں زیادہ پڑھوں، بس ایک روایت زحمت کو تمام کروں۔ کسی ذاکر کے خواب میں غازی عباس آئے، فرمایا ذاکر تو میرے سارے مصائب پڑھتا ہے پر میرے اصلی مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتا ہے مولا میں نے یہ پڑھا، سر پہ گرز لگا، بازو کٹے، مشک میں تیر لگا، کہ یہ سارے میرے مصائب ہیں پر اصلی مصائب نہیں ہے۔ کہ غازی عباس آپ خود بتائیے، کہا ظالموں نے میرے دونوں بازو کاٹے تھے، ایک مرتبہ ایک ظالم نے میری آنکھ میں تیر مارا، میرے عزاداروں کو بتا دو اگر تیری آنکھ میں چھید بھی چلی جائے۔ کہا میرے بازو سلامت نہیں تھے، میں تیر کیسے نکالتا؟ میں نے سر کو ہلایا پر تیر نکلا نہیں، میرا قد بڑا تھا، میں نے پاؤں کو اٹھایا، سر کو نیچے کیا، تیر کو گھٹنوں میں دیا، یہاں تیر نکالنا چاہتا تھا، کسی ظالم نے میرے سر پہ گرز مارا۔ اے میرے ذاکر کربلا کا کوئی شہید میری طرح گھوڑے سے نہیں گرا، میرے بازو سلامت نہیں تھے، میری ایک آنکھ میں تیر تھا، میں منہ کے بل زمین پہ گرا۔
بس ایک جملہ زحمت کو تمام کرو. ہاں غازی عباس یہ سچ ہے، جیسے آپ گھوڑے سے گرے کربلا میں کوئی شہید نہیں گرا، لیکن 11 محرم کو زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے. شاید کوئی بچہ کہ مولانا یہ کیسے پڑھ دیا، زینب کے تو بازو سلامت، جواب میں نہیں دوں گا. امام زمانہ فرماتے او میرا سلام میری ان پھپھیوں پہ جن کے ہاتھ ان کی گردن سے بدے تھے. او زینب سے گرے جیسے عباس گرے تھے. ماتم حسین